نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس فقہ میں آج کا عنوان گفتگو ہے لعان۔ تو یہ اہم، ہر عنوان ہی اہم ہے کیونکہ تمام فقہی مسائل کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ۔ تو یہ اسلامی قوانین ہیں جن کی پابندی کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ تو پہلے یہ سمجھیں کہ یہ جو لعان، اور اس سے پہلے ایک چیز ہے تاکہ وہ بھی سمجھ لیں اور پھر اس کو بھی سمجھنا آسانی ہو جائے گی۔ کوئی مرد کسی شادی شدہ عورت کو برائی کی تہمت لگائے، زنا کی، تو اس پر 4 گواہ پیش کرنے لازم ہے۔ یہ جرم ثابت ہوگا 4 عینی شاہدین، اور پوری وہ تفصیل کے ساتھ کہ جو کتابوں میں لکھا ہوا کہ کس طریقے سے وہ لوگ گواہی دیں۔ اگر وہ یہ کام نہ کر سکے تو پھر اس کے لیے 2 سزا قرآن پاک نے تجویز کی ہے، 2 سزائیں ہیں ان کے لیے، اور ان سزاؤں میں کسی کو نہ معاف کرنے کا اختیار ہے، نہ ان سزاؤں کو کم کرنے کا کسی کا اختیار ہے، کسی حکومت کا، کسی جج کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ ہر حال میں مکمل سزا نافذ ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور دوسری یہ ہے کہ پھر فار ایور کے لیے اس کی گواہی رد کر دی جائے گی، پھر وہ گواہ بننے کی اس میں صلاحیت نہیں رہے گی، توبہ بھی کرے جو بھی ہے، اس کے باوجود پھر وہ گواہی نہیں کسی کیس میں دے سکتا۔ بس وہ ایک دو کیس ہیں جن میں وہ گواہی دے سکتا ہے، ان کیسز کے علاوہ کسی بھی کیس میں وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ اس کے پاس فار ایور پابندی لگ جاتی ہے کہ چونکہ اس کا جھوٹ ثابت ہو گیا ہے اور اب یہ انسان گواہ بننے کے قابل نہیں ہے، اور اس کو 80 کوڑے بھی لگائے جائیں، یا جرم ثابت کرے، اور اگر جرم ثابت ہوگا 4 گواہوں سے، 4 گواہی عینی شاہدین جو موقع پر موجود ہوں وہ گواہی دے۔ تو یہ نہیں کر سکتا تو پھر بھائی سزا ہوگی۔ تو اگر کسی کو یہ بھی نہیں تو پھر اپنا منہ بند رکھے۔ اللہ رب العزت نے خواتین کی، عورتوں کی عزت کی حفاظت فرمائی ہے، خاص ہر عورت کی، لیکن خصوصاً وہ عورت کے جس کی شادی ہو جائے اس کی تو عزت بہت بڑی ہے۔ لیکن بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جہاں گواہوں کا پیش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مثلا انسان کے گھر کے اندر کے جو معاملات ہیں، وہاں گواہ کدھر سے آئیں گے؟ گواہ تو سارے کے سارے پیش کیے جا سکتے ہیں نا، یا کوئی پبلک پلیس ہو یا باہر کا مسئلہ ہو۔ تو اگر کوئی آدمی مثلا خصوصاً شوہر ہی اپنی بیوی کو دیکھ لے اور اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر دیکھے تو پھر اس کے لیے 2 صورتیں ہیں، اور دونوں انتہائی مشکل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پھر وہ گواہ ہی نہ ہوں اور پھر ساری زندگی بغیرت بن کر یہ زندگی گزاری، تو یہ بھی نہیں گزر سکتی، کیونکہ پھر مرد کیا جو ہے نا حقوق متاثر ہوتے ہیں کہ یہ تو پھر کس طرح وہ اس عورت کے ساتھ رہے گا، اور دوسری طرف اس کے پاس گواہی نہیں ہے کہ وہ کیس کو ثابت کر سکے، یا تو پھر وہ بغیرت بن کر رہے گا، غیرت تو نہیں ہے۔ اچھا، یا پھر یہ کہ باہر آدمی جائے جا کر، تو جتنے باہر بلانے کے لیے جگہ تو اتنے تو وہ لوگ بھاگ جائیں گے نا، مگر گواہ لینے کے لیے، گواہ قائم کرنے کے لیے باہر کسی کو بتا کر 2-4 آدمی کو پکڑ کر لائے، یہ دیکھو جو میری بیوی کیا کر رہی ہے، تو اتنے دیر تو مسئلہ سارا ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے قرآن پاک نے جو گھر کے اندر کے معاملات ہیں نا، میاں بیوی دونوں، ان کے اگر گواہ نہیں بھی ہے، یعنی مرد الزام دے اپنی عورت کو کہ یہ بدکار ہے،
اور ظاہر بات ہے جج جب کورٹ میں یہ کیس جائے گا تو جائے تو اس سے پہلے گواہ مانگے گا نا، تو گواہ نہیں ہے اس کے پاس، پھر کیا کریں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 مرتبہ وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر، پورا پروسیجر ہے اس کا کہ کن الفاظ کے ساتھ کس طریقے سے وہ کورٹ میں جا کر قاضی کے سامنے جا کر کہے گا کہ جناب میں جو کچھ اسٹیٹمنٹ ہے یہ میں بالکل اس میں سچا ہوں، اور اگر سچا نہ ہوں تو پھر مجھ پر اللہ کے لعنت ہے۔ یہ قرآن پاک میں تھوڑا سا شاید الفاظ کے پیچھے ہو جائیں تو مجھ پر پھر اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار ہو۔ اور جب مرد یہ الفاظ ادا کر دے گا 5 مرتبہ، تو پھر عورت سے کہا جائے گا اب عورت کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو وہ اس الزام کو قبول کرے گی یا اس الزام سے انکار کرے گی۔ قبول کرے گی تو اس پر وہ جو شادی شدہ مرد عورت کی زانی کی سزا ہے وہ اس پر نافذ ہوگی۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ انکار کر دے، کیونکہ مرد کے پاس تو گواہ نہیں ہے۔ تو اگر وہ انکار کرے گی تو پھر اسے پھر کہا جائے گا اسی طرح جس طرح مرد سے قسم لے کر شہادت لی گئی ہے اللہ کے نام کی، اسی طرح عورت سے بھی وہی الفاظ کہلائے جائیں گے 4 مرتبہ کہ یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اللہ کا غضب مجھ پر نازل، یا اللہ کی لعنت مجھ پر نازل ہو اگر یہ اس دعوے میں سچا ہے۔ جب یہ ہو جائے گا تو پھر قاضی، ظاہر بات ہے اب سزا کا نفاذ تو ممکن نہیں رہتا، ابھی سزا تو ممکن نہیں ہے۔ سزا تو تب ہوتی ہے جب وہ گواہی پیش کرتا یا یہ اقرار کرتی ہے، گواہ بھی نہیں ہے، اقرار بھی نہیں ہے، دونوں نے قسمیں اٹھا لی ہیں، تو سزا تو نہیں نافذ ہو سکتی، سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اس کے لیے پھر کیا ہوگا کہ یہ جو مرد اور عورت کے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابد الاباد تک ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ کبھی بھی توبہ بھی بعد میں کریں، جو کچھ مرضی بھی کرتے پھریں، یہ دوبارہ میاں بیوی کے طور پر نہیں رہ سکتے۔ اور اب اگر ان کی اولاد ہوئی تو اس اولاد کی نسبت ماں کی طرف ہوگی، اولاد کا نسب ماں سے ثابت کیا جائے گا، مرد سے نہیں، چونکہ مرد نسبت تم لگائی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں لیان۔ باقی اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، قرآن پاک میں اس کی تفصیل سورہ نور میں موجود ہے۔ تو اس لیے تمام مسلمان فیملیز کو، خاندانوں کو پہلے تو چاہیے کہ اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ بنائیں۔ یہ جو آج ہم نے بے حجابی، بے پردگی، اور پھر ناچ گانے، اور پھر شادی بیاہ میں بھڑکیلے لباس پہنتے، اور پھر ہر آدمی کو اپنے گھر میں بلا روکو ٹوک بعض لوگ آنے کی اجازت دے دیتے ہیں، تو یا کبھی کبھی تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ فتنے کا اور ان چیزوں کا سبب بن جاتے ہیں، اور کبھی مرد شکوک و شبہات کا خواہ مخواہ شکار ہوتا ہے، شکی ہوتا ہے وہ۔ اچھا، اس کے شکی ہونے کی عورت کو سزا کیوں دی جائے؟ بھائی آپ کے پاس 2 ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب بھی کسی پر کوئی الزام لگائیں تو آپ اس کو ثابت کریں۔ ثابت کرنے کا پروسیجر اللہ رب العزت میں سیٹ ہے، طریقہ کار ہے قرآن پاک میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ قانون ہے اسلام کا۔ جو بھی کسی بات کا دعویٰ کرے گا، جو بھی کسی کو بلیم کرے گا، یا کوئی دعویٰ بھی کرتا ہے کسی بھی قسم کا، تو ایویڈنس پیش کرنا، گواہ پیش کرنا، یہ اس آدمی کی ذمہ داری ہے۔ آج کل یہ ظالمانہ قوانین ہے کہ جناب ذمہ داری جنہیں کلیم نہیں ہے، ڈیفینڈر کی ذمہ داری جناب رسیدیں پیش کریں، یہ ظلم ہے۔ حقیقی آزادی ہے ہی اسلام میں ہے،
دنیا کے قانون میں آزادی انسان کو ہے ہی نہیں ہے جو اسلام نے آزادی دی ہے۔ ایک آدمی چاہے حکومت ہے یا افراد ہے، کسی بھی انسان کے خلاف کوئی بھی کیس کرتے ہیں تو اس کیس کو ثابت کرنا کلیم کرنے والے کی ذمہ داری ہے، اور جب تک کوئی ان کیس ثابت نہیں ہو جاتا اس وقت تک تمام انسان وہ بری ہیں، ان پر کوئی یہ آج کل نہیں یہ چور کا لگایا ہوا اور یہ ڈاکو کا، بھائی اللہ کے بندو یہ تمہیں کہنے کی اجازت ہی نہیں ہے جب تک کورٹ کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ کورٹ کے فیصلے ہونے سے پہلے کسی انسان کو ڈاکو یا چور یا اس قسم کے الفاظ کہنا یا اور بھی بہت سے الفاظ، بہت سے کسی کا کوئی بھی کسی بھی قسم کے الزام دینا یہ حرام ہے۔ یہ سب کب کہہ سکتے ہیں؟ فیصلے کے بعد۔ فیصلے سے پہلے وہ لوگ معصوم ہوتے ہیں، کیونکہ الزام تو کوئی بھی لگا سکتا ہے، اور جو کیس کرے گا اس کیس کو ثابت کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ جس کے اوپر الزام لگا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہاں اس کی ذمہ داری کب بنے گی؟ یا یہ بھی نہیں کہ وہ بالکل چھوڑیں گے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا جج مطالبہ کرے، قاضی مطالبہ کرے گا، حکومت مطالبہ کرے گی، بھائی تو نے اس انسان پر، ایک معصوم انسان پر تو نے یہ الزام لگایا، اس کو ثابت کر۔ ثابت ہوتے ہیں گواہوں کے ذریعے، ایویڈنس کے ذریعے، تحریرات کے ذریعے، مختلف جو طریقہ کار ہیں کسی بھی کیس کو ثابت کرنے کے لیے وہ بالکل نیچرل طریقے ہیں، ان کے ذریعے ثابت کر۔ نہیں ثابت کر سکتا تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اب جس کو پر الزام لگائے گا اس کو کہا جائے گا کہ تیرے پاس اب دو صورتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اپنا لے، قسم اٹھا کر انکار کر دے، خدا کے نام کی قسم اٹھا کر انکار کر دے کہ ان تمام جو کچھ مجھ پر الزامات لگے ہیں یہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں ان تمام کو ریجیکٹ کرتا ہوں، مسترد کرتا ہوں، یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کہنے سے نہیں بھائی، قسم اٹھانی پڑے گی، قسم کے بغیر اس کی سٹیٹمنٹ کا قابل قبول نہیں ہے۔ یا تو پھر وہ قسم اٹھا لے گا تو پھر تو کیس ختم ہے، ڈسمس ہو جائے گا، لیکن اگر وہ قسم نہ اٹھائے تو اب اس کے پاس پھر ایک ہی رس اعتراف کا، جب اعتراف کا لے گا تو پھر جرم ثابت ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک میں تمام کیسز میں یہی اسلام کا اصول ہے کہ کسی بھی کیس کو پر کسی بھی انسان پر کوئی بھی کیس کرنے سے پہلے آدمی خوب سوچ و بچار کر لے کہ میں یہ کیس ثابت کر سکتا ہوں یا ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر نہیں کر سکتے تو بھائی اپنے منہ کو بند رکھے، اگرچہ اور کوئی بھی یاد رکھے ذاتی علم کی بنیاد پر کسی کو کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا، خصوصاً حق العباد کے مسئلے میں۔ مثلا جج کے سامنے ایک انسان کو غلط کام کرتا ہے، اس کا ذاتی علم ہے، بالکل پتہ، اس کو 100% پتہ ہے اس انسان نے یہ جرم کیا ہے، لیکن کیا جج اپنے ذاتی علم کے بنیاد پر اس کو سزا دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ کیا قاضی کو اجازت ہے کہ چونکہ میرے علم میں یہ جرم ہے؟ بھائی اگر اس کے علم ہے تو اس کو بھی اسی طرح ثابت کرنا پڑے گا جیسے باقی لوگوں کو ثابت کرنا۔ پھر آپ اس سیٹ سے نیچے اتر، دوسرے عدالت میں کیس ہوگا، جا کر گواہ بن اور اس بات کی گواہی دے۔ تو اس لیے نبی پاک اسلام نے پورا ایک نظام ہے، پورا فل فلج، اور کوئی بھی دنیا کا نظام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انصاف کے جو تقاضے اسلام پورا کرتا نا، اور جس طریقے سے لوگوں کی عزت، آبرو اور ان کے دین کی حفاظت اسلام نے کی نا، دنیا میں کوئی قانون نہیں کرتا۔ گارنٹی ہے انسان کی پرائیویٹ لائف کی، باقی جتنے ہر قسم کی لائف کی گارنٹی۔ آزادی اسی کا نام، آزادی کس چیز کا نام ہے؟ BI یہی آپ کو کرنے کی اجازت دے دے،
یہاں پر اجازت یعنی ساری آزادی نام کس چیز کا رکھا ہوا ہے؟ بے حیائی کا۔ دو چیزوں کا نام ہے جی۔ میں نے جو سیکھا ہے یورپ میں رہ کر وہ دو ہی چیزیں، اس کا نام آزادی ہے، اور ہمارے لوگ احمق ہیں جس کے پیچھے فریفتہ ہوئے۔ دو چیزیں، بے حیائی آدمی، اور لیکن اس پر بڑی ساتھ پابندی ہے، یہ بھی اتنی بالکل آزادی یہاں بھی نہیں ہے۔ آج جتنے ہم سمجھ رہے ہیں یہاں بے حیائی کی آزادی اتنی نہیں ہے، وہ ایک خاص کنڈیشنز کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا شراب پینے کی، مجھے یہ دو، اور اچھا دونوں پر ہمارے ملک سے زیادہ سختی ہے۔ یعنی جو ہمارے ملک لوگ سمجھتے نا یورپ کو، وہاں پر یہ جناب آزادی دو چیزوں کا نام ہے، تیسری کوئی چیز میں نے دیکھی نہیں ہے شراب۔ لیکن جتنے سزا یہاں شراب کی سخت ہے نا، ہمارے ملک میں اتنی سخت نہیں، اور جہاں یہ بے حیائی پر یہاں پر پابندیاں نا، وہاں نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یاد رکھ لیں، آزادی صرف اسلام میں ہی ہے۔ ہاں، اسلام بھی حیائی کی اجازت نہیں دیتا جس کو ہم سمجھیں گے آزادی، اور کس چیز کا نام ہے جی؟ مجھے بھی تو بتاؤ نا، آزادی کس چیز کا نام رکھا ہوا ہم نے؟ فریڈم۔ فریڈم کیا ہے؟ کہہ رہا ہوں کہ قانون کے کسی قسم کی خلاف ورزی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی فریڈم ہے، سب لفظ پراپیگنڈا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے آخری بات کہ بندے کو اپنی زبان کنٹرول میں رکھنی چاہیے، خصوصاً دوسرے انسانوں کے بارے میں بات کرتے وقت، خصوصاً اور خصوصاً الزام لگاتے وقت۔ جو آدمی الزام یہ یاد رکھے، کسی انسان کو حرام زادہ کہنا اپنا بیٹا کیوں نہ ہو، اس پر یہ سارے قانون نافذ ہوتے ہیں۔ خبیث کہنا، اس پر بھی یہ سارے قانون نافذ ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کے نسب کا انکار کیا، حرام زادہ کا مطلب کیا ہے؟ حرام زادہ کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے نسب کا انکار کیا ہے۔ اگر وہ کوئی آدمی اس لفظ کے پر آپ کو کورٹ میں لے جائے، اسلامی کورٹ میں، تو آپ کو یہ دونوں کاموں میں سے ایک کرنا پڑے گا، یا اس کو ثابت کرنا پڑے گا، نہیں کرنا تو پھر آپ کو 80 کوڑوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں، تو یہی ہے بھائی، باقی اس کی تفاصیل ہیں کہ اب ایک آخری بات عرض کر کے درس ختم کرتا ہوں۔ کیا یہاں پر مغرب میں نا کئی قانون ہیں جن کا ٹائم وقت کے ساتھ ہے۔ چلو جی، اتنے عرصے تک اگر کسی نے کچھ منع کیے تو ڈسمس، رائٹ آف۔ کیا اسلام میں بھی ایک آدمی کسی انسان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ کرتا ہے تو ٹائم کے ساتھ کوئی جرم ختم ہو جاتا ہے؟ تو جواب یہ نہیں، ٹائم کے ساتھ کوئی جرم ختم نہیں ہوتا۔ ایک انسان نے خدا نہ خواستہ کسی انسان کو آج حرام زادہ کہا، تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ آج کیس کرے، یہ 20 سال کے بعد بھی کر سکتا ہے، یہ 40 سال کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ کوئی بھی آدمی ٹائم کے ساتھ جرائم کی جو لیگل نوعیت ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی اسلام، وہ 70 سال کے بعد بھی وہ جرم ہی رہتا ہے۔ یس، اس کو ثابت کرنا اس کی ذمہ داری ہوگی، جو بلیم کرے گا، جو دعویٰ کرے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال احتیاط بہت ضروری ہے کر کے، اور اچھا جب احتیاط کریں گے تو یہ لڑائیاں گھروں میں کیوں ہوں گی بھئی؟ یہ اسلام کے قوانین ہیں نا، عورتوں کی عزت کی، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو قلعہ قرار دیا۔ جب ایک مرد کی یا ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اسلام کے قلعے میں آ جاتا ہے، اور قلعے میں بیرونی جو دشمن ہے پھر اس میں ان کے لیے حملہ کر کے قلعے کے اندر آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے والدین کو چاہیے، ہر ایک کو چاہیے کہ جب بچے 15 16 18 سال کے ہو جائیں تو ان کو فوراً رشتہ کر دو، تاکہ کسی کی انگلی کسی کی طرف اٹھے ہی نہ۔ تاخیر نہیں کرنی چاہیے شادی میں، جلدی بچہ جیسا رشتہ مل گیا بس جو بھی ہے ٹھیک ہے، کرے اس کا۔ 40 سال کے لوگ ہیں، 40 سال کی لڑکیاں ہیں میرے پاس آ کر لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ کرا دو۔ اللہ کے بدلے 40 سال تک، 20 سال تک تو بچے کو کیوں انتظار کروائے؟ آپ تو ویسے ہی اینڈ پر گیا ہوا ہے۔ والدین کو چاہیے اپنے بچوں کی شادی بر وقت کرے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔